لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتلاتا چلو، فاتحہ میں ہمارے پاس جو ہے نا چراغاں لگائے جاتے ہیں، اور وہ چراغوں میں آگ لگائی جاتی ہے، اور وہ آگ لگا کر وہ چراغ سامنے رکھ کر فاتحہ دلائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ خالی ملیدہ بنائیے، میٹھا بنائیے، کوئی بھی چیز بنا کے فاتحہ دلائیے بندہ نواز کے نام سے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ختم قرآن کیجئے، فاتحہ دلائیے، جو بھی کیجئے ان کے نام کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو مشابہت، یہ جو چراغوں کا جو وہ ہے نا، یہ مشابہت، یہ جو ہے نا، یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے، اس سے بچنے کی جو ہے نا ضرورت ہے۔ اور ہم بندرگاہوں کے پاس بھی بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ چراغ لگائے جاتے ہیں، بلکہ چراغ لگانے کی منت بھی مانی جاتی ہے کہ میں اگر میرا کام پورا ہوا تو 4 چراغ لگاؤں گی، 5 چراغ لگاؤں گی، 11 چراغ لگاؤں گے، 21 چراغ جو ہے نا لگاؤں گے۔ اور وہ چراغوں کی جو کالک ہوتی ہے اس کو لے کر کاجل تبرک سمجھ کر آنکھوں میں کیا کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام جاہلانہ رسوم و رواج ہیں، یہ مشرکانہ رسوم و رواج ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے مزارات کے پاس جو چراغ لگایا جاتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی تقاریر میں عرض کیا ہے کہ وہ اس لیے لگایا جاتا تھا کہ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، زائرین کی سہولت کے لیے، راستہ دکھنے کے لیے، کیونکہ بزرگوں کی مزاریں عام طور پر جنگلوں میں ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے جنگلوں کو میں جو ہے نا اپنی سکونت اختیار کی تھی، مخلوق میں ہدایت بھی کرتے رہے، لیکن جو ہے نا جنگلوں میں رہتے تھے تو ان کی مزارات، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، تو ایک چراغ کو جو ہے نا ایک روشنی کے لیے کیا کیا جاتا تھا، لگایا جاتا تھا۔ آج لائٹیں آ چکی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس چراغ کو ایک نیا رسم بنا دیا۔ غیر مسلموں کی جو ہے نا منادر کے پاس، ہمارے جاہل مسلمان جو ہے غیر مسلموں کے منادر کے پاس دیکھ لیے، وہاں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ہم بھی کرنے لگ گئے۔ ناریل پھوڑنا بزرگ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ناریل پھوڑنے میں غیر سے مشابہت بھی ہے، اور دوسرا پانی ضائع بھی ہو رہا ہے، رزق ضائع بھی ہو رہا ہے۔ تاگے باندھنا، بھٹیاں باندھنا، جھولے باندھنا، چڑیا باندھنا، عرضیاں باندھنا، یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ طواف کرنا سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے نا وہاں پر جو دیکھا، آپ رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس جاؤ، چڑھتے وقت وہاں کالا پتھر ہے، اس پہ پھولا ڈالنا شروع کر دی، اب کر اس کے گول پھرنا شروع کرتے ہیں۔ محبوب نگر میں خود بعض جگہ ایسے مقامات ایسے ہیں، پتھر کے گھوڑے اوڑوں کے پیچھے 2 ٹانگا گھوڑا ہے، کہتے ہیں میں سنا، میں دیکھا نہیں، وہ 2 ٹانگ کے گھوڑے کے اطراف لوگ پھرتے ہیں، کیا ہے؟ منت پوری ہوتی کہتے ہیں، ہے نہیں؟ آپ لوگ دیکھیں کوئی 2 ٹانگا گھوڑا بھی ہے کہتے جی، ہاں۔ تو یہ غیر مسلموں کا مزاج ہے کہ وہ جو بھی عجیب و غریب چیز کو دیکھتے ہیں اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، عجیب و غریب چیز کو دیکھتے ہیں اس کی پوجا شروع کرتے ہیں، وہ مخلوق کو خالق بنا لیتے ہیں، کوئی عجیب پن اس کے اندر دیکھ لے، یا کوئی طاقت کو دیکھ لے، کبھی فائدے کے خوف سے، کبھی نقصان کے خوف سے، کبھی کسی میں عجیب پن کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تعظیم شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے تعظیم اور جو ہے نا اللہ رب، صرف تعظیم اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، اور بزرگان دین کی ہوگی، صالحین کی ہوگی، جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی تعظیم ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب میں زیادہ عزت اور شرافت اور بزرگی اور تعظیم کا حقدار کوئی ہے تو وہ تم میں سب میں زیادہ متقی بندہ ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، میں کیا بتلا رہا تھا، تو ایسی چیزیں کیا ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چراغ جو بندہ نواز کی فاتحہ میں، بس خاص طور پر میں خواتین جو سن رہی ہیں، میں اگر میری یہ بات ان تک پہنچتی ہے تو یاد رکھیں، یہ چراغ لگانے کا ہمارے پاس جو رواج ہے وہ ختم کر دیں۔ بلکہ وہاں درگاہ شریف میں بھی میں ایک مرتبہ عرس شریف میں عام طور پر نہیں جاتا، کیونکہ سکون سے زیارت کا موقع جو ہے نا نہیں ملتا، اور خاص طور پر عرس شریف میں آپ سے میرا ایک مشورہ ہے، احتیاط، خواتین کو لے جانے سے احتیاط کیجیے، کیونکہ وہاں بے پردگی بہت زیادہ کیا ہوتی ہے، اختلاط مرد و زن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بھی گلبرگہ میں ایک حد تک اس کا احتیاط ہے دیگر مقامات کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی کثرت کی وجہ سے وہاں مینٹین کرنا کیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر بزرگ کی عرس کے پیش نظر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بھی بے پردگی کا، آپ بھی جو ہے نا بے پردگی سے احتیاط کیجیے، مطلب عورتوں میں مل کر مت چلیے، اور اپنی خواتین کو بھی مت لے جائیے، گھر میں فاتحہ دلائیے، اور گھر میں فاتحہ دلاتے وقت چراغوں کا خیال رکھیے۔ تو چراغ بنانا تو ہے ہی نہیں، چراغ جو لگا کر سلگا کر آپ جو ہے نا فاتحہ دلاتے ہیں، یہ مشرکوں سے مشابہت ہے، غیر مسلموں سے مشابہت ہے، تو لہذا یہ درست نہیں ہے۔ فاتحہ دلائیے، آپ ملیدے پہ دلائیے، بودی پر دلائیے، چھمچم پر دلائیے، بریانی پر دلائیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ملیدے کو بھی ضروری سمجھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو شکر پر دلائیے۔ بہرحال یہاں ایک ضمناً ایک بات بندہ نواز کی فاتحہ کے حوالے سے بات آئی تھی تو میں یہ بتا دیا ہے میں نے۔